حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں باہم ملاقات کا، مل بیٹھنے کا، دین کی باتوں کو سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے محترم بھائی جناب محمد اسلم صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ اس طرح ملاقات کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قائم اور دائم رکھے، اور یہاں پر جو دین کی محنت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے اور اسے قبول فرمائے۔ آج 23ویں شب ہے، اور یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک رات لیلۃ القدر رکھی ہے، جس کی عظمت یہ ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات کی اسی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس رات میں نازل کیا، اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان در احسان، بڑی عظیم نعمت ہے۔ قیامت کے دن کے درجات علا پانے کے لیے، بلند درجہ پانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں عظیم موقع عطا فرمایا، اور یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ طاق راتیں آپ جانتے ہیں، 21ویں شب جو گزر چکی، 23ویں شب جو آج جاری ہے، اور پھر 25ویں شب، پھر 27ویں، اور پھر 29ویں۔ اگرچہ 23ویں، 25ویں، 27ویں کے متعلق عام علماء کا زیادہ رجحان ہے کہ ان میں سے کوئی طاق رات ہوتی ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم اس رات کو پانے کی ضرور کوشش کریں۔ رات کو پانے سے مطلب یہ ہے، اس سے تو رات ہمیں نصیب ہوتی ہے، ہماری زندگیوں میں آتی ہے، مزہ یہ ہے کہ ہم اس کو پا لیں، یعنی اس کی فضیلت کو پا لیں، اس کے اجر و ثواب کو پا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حرم خیرہ فقد حرم الخیر کلہ، جو بندہ شب قدر کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا۔ بڑا محروم ہے وہ شخص، اپنے آپ کو محروم نہ بناؤ۔ یہ صرف 5 راتیں، پورے سال میں سے 5 راتیں، کیا ہم میں اتنا بھی نیکی کی حرص نہیں ہے
نیکی کی طلب اور جستجو نہیں ہے کہ ہم سال کی بے شمار راتوں میں سے 360 راتوں میں سے صرف 5 راتیں بھی عبادت کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ یقیناً ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی وتر من عشر الاواخر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف بیٹھنا بنیادی طور پر اسی لیلۃ القدر کے حصول کے لیے تھا، بنیادی طور پر، تاکہ پوری طرح یہ رات حاصل ہو۔ اعتکاف نہیں تو کم سے کم پھر اس رات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ دین پر عمل، اجر و ثواب کمانا، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہماری آخرت سنورتی ہے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی شخص عمل صالح کرتا ہے فلنفسہ، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت سے تو ایسا پتہ چلتا ہے جس سے وہ نماز اپنے لیے نہیں پڑھتے، زکوٰۃ صدقات اپنے لیے نہیں دیتے، جیسے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اللہ رسول پہ احسان کر رہے ہیں، جیسے وہ نماز پڑھ کے مسجد انتظامیہ پہ احسان کریں، کسی دینی پروگرام میں بیٹھ کے وہ انتظامیہ پہ احسان کر رہے ہیں۔ اچھا یار انہوں نے بلایا ہے چلے جائیں، یار اچھا نہیں ہے، دعوت دی ہے چلو چلے جائیں، یعنی احسان۔ حالانکہ یہ سب کچھ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے، جنت پانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو پھر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ دین یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ نعمت تب بنے گی جب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن ہمارے لیے رحمت کب بنیں گے؟ جب ہم ان پر ایمان اور محبت کے بعد ان کی اطاعت و اتباع کریں گے۔ قرآن مجید یہ رحمت ہے، رحمت، لیکن یہ کب بنے گی رحمت؟ یہ شفا ہے، علاج ہے، علاج دلوں میں موجود خرابیوں کا علاج ہے، لیکن یہ کب بنے گا علاج؟ جب ہم قرآن کی رہنمائی کو قبول کریں گے اور جو اس رہنمائی کے خلاف دل میں باتیں بیٹھی ہیں ان کو نکال پھینکیں گے تو وہ رحمت ہے نا۔ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی اچھا مستند تجربے کار ڈاکٹر آپ کو مل جائے، وہ آپ کا چیک اپ کرے، آپ کو دوائی تجویز کرے، ایک اچھا مخلص مستند تجربے کار ڈاکٹر وہ چیک اپ کرے، علاج تجویز کرے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ نعمت کب بنے گی؟ جب آپ اس دوائی کو استعمال کریں، جب آپ اس کے بتائے ہوئے
شیڈول کے مطابق دوائی کھائیں، اس مقدار کے مطابق کھائیں، اس کے متعین کردہ دن تک کھائیں، پھر جو وہ پرہیز بتائے اس پرہیز پر عمل کریں، تب آپ کا ڈاکٹر کے پاس جانا، چیک اپ کرانا، پیسے لگانا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند۔ اور اگر ڈاکٹر بھی بڑا اچھا مل گیا، لیبارٹری بھی بڑی اچھی تھی، پیسہ بھی خوب خرچ کیا، دوائی بھی لے لی آپ نے، لیکن لا کے گھر میں رکھ دی، استعمال نہیں کی، وہ نہ ڈاکٹر آپ کے لیے نعمت بنا، نہ اس کا تجربہ آپ کے کام آیا، کوئی کام آیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسے اپنے لیے نعمت بناؤ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہیں، انہیں اپنے لیے رحمت بناؤ۔ ایک آیت اور ایک حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت جنت میں جائے گی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے، نبی آخر الزمان، ان کے لائے ہوئے دین کو مان لے، شریعت کو مان لے، یہ جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ کہ یہ جنت میں داخلے کی شاہراہ پہ کھڑا ہو۔ فرمایا مگر وہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ حیران پریشان، بھلا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، اصول سنو، جس نے میری اطاعت کی، جس امتی نے، کیونکہ پیچھے کہا میری امت جنت میں جائے گی، اب کہا جس نے، یعنی جس امتی نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب جنت میں داخلہ کب ہے؟ اطاعت پر ہے، خالی نبی ماننے پر، خالی محبت کرنے پر، امتی ہونے پر نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تو سب کچھ در حقیقت شریعت پر عمل کرنے کے لیے، صراط مستقیم، جنت کی راہ، وہ تو اسلام ہے، وہ تو دین ہے، وہ تو شریعت ہے، تو شریعت ہے۔ صحابہ کا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ بتاؤ۔ اطاعت کا، ایمان کا، محبت کا، اس کے بعد اطاعت اور اتباع کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما بعث اللہ من قبلی فی امت من نبی الا کان له اصحاب وحواریون یاخذون بسنتی ویقتدون بامرہ ثم جاء من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ فرمایا ہر دور میں جو بھی اللہ نے نبی بھیجا، رسول بھیجا، تو اس نبی اور رسول کے ہر دور میں صحابہ رہے ہیں، اور حواری یعنی حمایتی، مددگار رہے ہیں، ساتھی اور حمایتی اللہ نے ہر نبی کو دی۔ ہمارے نبی کو بھی ملے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ ساتھی بھی تھے اور حمایتی بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو صحابہ اور حمایتی دی۔ اب ان صحابہ اور ان حمایتیوں کا ہر دور میں اپنے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کیا ہوتا تھا؟ دو باتیں بتائیں۔ نمبر ایک، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ وہ جو صحابہ ہوتے تھے، حمایتی ہوتے تھے، جان نثار ہوتے تھے، مخلص ہوتے تھے، ان کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ دو باتوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ یاخذون بسنتہ، اپنے نبی کی سنت کو لیتے تھے، سیکھتے تھے،
جانتے تھے، دیکھتے تھے، لیتے، لفظ لیتے تھے، لے لی، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم نے بھی یہ کرنا۔ فَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ۔ نمبر 2، اپنے نبی کے حکموں کی پوری اقتداء کرتے تھے، پوری طرح عمل کرتے تھے، پوری طرح۔ یہ ہر دور میں ہر نبی کے جو صحابہ تھے ان کا اپنے نبی سے تعلق ہے سنت کی اتباع اور حکموں کی اقتداء۔ پھر فرمایا ثم جاء من بعدهم خلوف، پھر جب کچھ وقت گزر گیا، پہلے وہ نبی چلا گیا دنیا سے، پھر وہ صحابہ چلے گئے، دور طویل ہو گیا، 1-2 نسلیں گئیں، اب ماننے والے تو موجود رہے، ماننے والے، محبت کرنے والے، امتی تو موجود رہے، لیکن وہ نالائق بن گئے۔ نالائق، جیسے نالائق اولاد ہوتی ہے ایسے نالائق امتی بھی ہوتے ہیں۔ نالائق اولاد کسے کہتے ہیں؟ جو ماں باپ کی فرما بردار نہ ہو، ماں باپ کی فرما بردار نہ ہو، ماں باپ کے اچھے کاموں پر قائم نہ رہے، ماں باپ کی شہرت کو خراب کرے، اسے کہتے ہیں یہ نالائق۔ فرمایا پھر وہ امتی تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں نالائق ہیں۔ ان کی نالائقی کیا ہوتی ہے؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے بہت کچھ ہیں لیکن جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ محبت، پھر عمل، پھر سنت سے محبت، کہتے بہت کچھ۔ ہم نے تو اپنے نام رکھ رکھے ہیں نا، اہل حدیث، اہل سنت، سنی، یہ نام ہے، یہ دعوے ہیں، دعوے کہ ہمارا حدیث سے تعلق ہے، ہمارا سنت سے تعلق ہے، ہم سنی ہیں، یہ ہمارے دعوے ہیں۔ فرمایا دعوے بہت ہیں لیکن اس دعوے پر عمل نہیں ہے، الا ما شاء اللہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ۔ اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ ہوتا ہے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا، ان کو کہا ہی نہیں گیا ہوتا یہ کرو، اس پہ کرتے ہیں عمل، یعنی بدعات کی راہ پہ چلتے ہیں، خرافات کی راہ پہ چلتے ہیں۔ تو سچے امتی بنو۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے کہا بھلا کوئی انکار کرتا ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو خالی امتی، محبت، پیار کی باتیں کافی نہیں۔ نبی دین لے کر آئے، نبی شریعت دے کے آئے، نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ دوسری بات آیت کریمہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو مجھ محمد کی پیروی کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، میں تمہیں اللہ تک پہنچاؤں گا۔ یہ مطلب ہوا نا، کیونکہ اگلا جملہ ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول کی پیروی پر کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ 3 چیزیں اس آیت میں۔ ایک بندہ اللہ سے محبت میں سچا ثابت ہو، معیار یہی ہے۔ اللہ سے محبت کی دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ان کی اتباع، اپنی مرضی کا عمل نہیں، اپنی خواہشات کا عمل نہیں، عملوں کا ڈھیر نہیں۔ اللہ کے رسول نے ان 3 صحابہ کو منع نہیں کر دیا تھا۔ ایک نے کہا تھا کہ میں عمل کی خاطر ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا تھا ہمیشہ ساری راتیں جاگوں گا، کبھی کسی رات سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا۔ اور ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے غصے کا اظہار کیا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔
فرمایا تھا انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، تقوی پرہیزگاری کی راہ پہ چلنا ہے، میرے پیچھے چل۔ کیا مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کی ذات مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، ان کی بات بھی سب سے اعلیٰ، ان کا طریقہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لوگوں اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اللہ فرما رہے قیامت کے دن کی بھلائی کامیابی کے طلبگار ہو، اور دنیا میں میرا ذکر اور میری عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، یہ تین کام اگر تم چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کو نمونہ بنا لو، ان کے غلام بن جاؤ، ان کے پیروکار بن جاؤ۔ تو اس آیت میں تین باتیں، اللہ سے محبت کے لیے معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے معیار اللہ کے رسول کی اتباع، اپنے چھوٹے موٹے گناہوں کو بخشوانے کے لیے بنیاد اللہ کے رسول کی ذات کہ ان کی اتباع، جو کہ معمولی بات ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ چاہتے ہو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو رسول کی اتباع کرو، چاہتے ہو ہمارے گناہ معاف ہوں تو رسول کی اتباع کرو۔ اور اتباع میں دو باتیں، توجہ سے، اتباع میں دو بات۔ پہلی بات کہ قابل اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ کوئی صحابی بھی نہیں۔ اگر ان کی بات اتفاقاً محدود علم کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بات کے خلاف آ جائے تو اطاعت رسول کی ہے، صحابی کی نہیں، کسی محدث کی نہیں ہے اطاعت، کسی ولی کی نہیں ہے، کسی امام کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی گدی پہ اس کو بٹھا دو۔ آج میں ایک بات کہتا ہوں مسلمانوں کی حالت زار اللہ رسول کے بارے میں، شرک اور بدعات میں ایسے پڑے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معطل کر کے نعوذ باللہ رکھ دیے، بس یا اللہ تیری چھٹی، تیرا کوئی کام نہیں ہے، بس۔ یہ مشکل کشا بھی موجود ہیں ہمارے لیے، حاجت روا بھی موجود ہیں، بگڑی بنانے والے بھی موجود ہیں، عبادت کرنے کے لیے بھی موجود ہیں، سر جھکانے کے لیے بھی موجود ہیں، قربانیوں کے لیے بھی موجود ہیں۔ نعوذ باللہ تیرا کوئی کام نہیں ہے، بس ہمارے رب اور معبود اور الہ موجود ہے، ایسا لگتا ہے۔ اور ادھر رسول اللہ کی بھی چھٹی، نعوذ باللہ، آپ کی ضرورت نہیں، ہمارے امام، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہیں، ہم ان کو پکڑ لیں گے، ان کو بس ان کے سے وابستہ ہو جائیں گے، یہ ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، کیا یہ حالت نہیں ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی علامہ حالی کے یہ کچھ الفاظ سنائے تھے، اس دور میں اس نے یہ بات کہی تھی، آج سے سمجھ لو کہ شاید 70-80 سال پہلے، کم و بیش۔ کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے چادریں چڑھائیں، نہ اسلام اس سے بگڑے نہ ایمان اس سے جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان۔
ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، یعنی توحید، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ یہ حالت، تو یہ آیت اور یہ حدیث یاد رکھو بھائیو۔ تو بتا رہا تھا کہ اتباع میں دو باتیں، پہلی بات کہ اتباع اور اطاعت کے لائق ایک ہی ہستی ہیں جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ہی ان کو مقام دیا ہے، دین ان پہ اترا ہے، شریعت ان پہ اتری ہے۔ کسی سے پوچھیں گے تو یہ پوچھیں گے رسول اللہ کی حدیث بتائیں، رسول اللہ جو شریعت دے گا قرآن حدیث اس میں سے مسئلہ بتائیں، پیارے نبی کی تعلیمات بتائیں، یہ پوچھیں گے اس سے، یہ پوچھیں گے۔ اور دوسری بات اتباع کی، عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، عملاً نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، صدقے کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، موقع ملے اعتکاف بیٹھنا ہے، شب قدر پانی ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے، امانت ادا کرنی ہے، خیانت سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک قابل اطاعت و اتباع محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا عملاً ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ راہ عمل ہے، یہ ایک اصولی زندگی ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اللہ کی توفیق سے میں 1-2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، ان کی شریعت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دین کے حوالے سے جو بھی معاملہ آئے اس کی بنیاد اللہ کو بناؤ، رسول کو بناؤ، شریعت کو بناؤ، خدا کے لیے، پھر کسی اور کو مت بناؤ۔ توحید دین کا سب سے اہم نقطہ ہے، شرک اسلام کی نظر میں سب سے بڑا گناہ ہے، ہمارا راہ عمل اتباع رسول ہے، بدعت شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور حقوق العباد کے حوالے سے بڑی مسئولیت ہے۔ اللہ اپنے کچھ حقوق تو ہو سکتا ہے معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن نیکیاں دے کے ان کو راضی کرنا پڑے گا، اور نیکیاں دے کے عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے حوالے سے استقامت کی راہ اختیار کرنے کی توفیق۔ میرے بھائیوں، علم، معرفت، بصیرت پیدا کرو دین کے معاملے میں۔ سنی سنائی دیکھا دیکھی کی باتیں، ذاتی پسند و ناپسند کی باتیں، یہ کوئی راہ عمل نہیں ہے، یہ راہ ہدایت نہیں ہے، یہ سب گمراہی کی بات ہے، سب گمراہی کی بات ہے۔ علم اور معرفت کے ساتھ تعلق جوڑو، زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے سے ضرور پڑھو تاکہ راہ عمل سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا مہینہ اور نیکیوں کے حصول کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنائے۔ عمل کے ساتھ ضرور تعلق قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اس مرکز کو آباد رکھے، یہاں کی اس رونقوں کو آباد رکھے، منتظمین کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو یہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس میں مزید ترقی دے۔ آپ کی اولاد، آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ توحید اور سنت اور دین پر عمل کے زیور سے منور کر دے، اور معاشرے کے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔